میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. محترم بھائیوں بزرگوں، اگر پہاڑ کو دل ہوتے تو وہ پھٹ پڑتے، اگر درختوں کی آنکھیں ہوتی تو وہ بہہ پڑتی، اگر زمین کو قوت گویائی حاصل ہوتی وہ بھی کوہرام مچا دیتی، آسمان اگر بولنے کی طاقت رکھتا تو وہ بھی ظلم و ستم کی داستان کو بیان کرتا. جو حالات امت مسلمہ پر آئے ہیں اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، مرد حضرات، مسجدیں جس طریقے سے ڈھائی جا رہی ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کر سکتے ہیں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے سید الانبیاء والمرسلین، اے امام الانبیاء، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، ناگفتہ بہ حالات ہیں. اب آپ ہی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں ہم لوگ جانتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کے ذریعے سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے امت کے حق میں دعا فرمائیں. آپ کی دعائیں رد نہیں کی جائیں گی، آپ کی درخواست مقبول ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے حالات اور ہمارے اعمال تو ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، جب بھی امت پر حالات آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا. آپ کی تعلیمات، آپ کے رائے مشورے سے ان لوگوں نے قدم اٹھایا اور وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے. آج بھی ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہوں. اور اللہ کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ فرشتے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے ہیں، فرشتے لگا کے رکھے ہیں کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر کیا جائے وہاں فرشتے موجود ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی دے کر رکھی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، وہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. بلکہ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا، آپ بھی اس کو بدلے کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے تھے، چاہے اسی وقت دیتے یا بعد میں دیتے. تو کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں، اس درخواست کے ساتھ کہ امت پر جو حالات ہیں آپ کی دعا سے ہی بدل سکتے ہیں، آپ کی دعا سے ہی بدل سکتے ہیں، آپ کی توجہات سے ہی بدل سکتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص انعامات اور بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے سے اپنی درخواستوں کو بھیجیں.
درود شریف ایک ایسی عبادت کہ جس میں پڑھنے والے کا ہی بہت زیادہ ثواب ہے، کوئی حضور پر پڑھے یا نہ پڑھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، میرا نام بھی لیا جائے گا، تیرا نام بھی لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھنا چاہے، دین میں آنا چاہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر دین میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر رکھا ہے۔ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حضور کی شان میں کچھ اضافہ کرنے کی بات کرے، اللہ رب العالمین نے سب پہلے سے ہی کر رکھا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی مجبوری اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کریں، درخواست کریں۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ خطائیں کریں، گناہ میں پڑ جائیں اور پھر وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو وہ جو یہ گنہگار ہیں وہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ تو ہم جو کوئی وہاں پہنچ سکیں دربار رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر، وہاں پر عمل کریں، اس آیت پر ضرور عمل